دوستوں اور ساتھیوں، پلیز میں اس موضوع کے علاوہ اب 11-12 فروری تک کچھ نہیں کہوں گا۔ جب بھی مجھے ٹائم ملا، بٹ صاحب کا موضوع بہت لمبا ہے اور میں خاکسار صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، یہ جتنی بھی کلپ ہوں گے میں کوشش کروں گا کم کلپ کرے، ان کو آپ ایک جگہ رکھیں، یہ پھر اکٹھے جن کو بٹ صاحب کے بارے میں معلومات ہو وہ دیکھیں، ان کو دیا جائے۔ میں 1968 کی بات کر رہا ہوں، 68 کی۔ میں میٹرک میں ابھی نیا چڑھا تھا، تو میٹرک میں پڑھ رہا تھا، تو میں لال چوک میں ایک بس کے انتظار میں ہوں، تو وہاں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے تھے، بڑے بڑے پوسٹر، جس پہ بٹ صاحب کی تصویر تھی دھندلی سی، اور اس پہ انعام لکھا ہوا تھا، جی ہم پتہ نہیں 20,000 کی 30,000 روپیہ اس شخص کو دیں گے جو اس کو پکڑوائے گا، یہ جی بہت بڑا مجرم ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ ہے، اس نے ایک انسپکٹر کو قتل کیا ہے، اس کو جو گرفتار کرائے گا تو اس کو ہم کریں گے، یہ خطرناک ہے۔ تو میں نے کیا کیا، تو میں نے یہ دیکھا، تو وہاں تو میں نے چھپکے سے پوسٹر اتارا، تو ہم نے اپنی لڑکوں کی ٹولی ہوتی تھی، میں گھر گیا، وہاں سے لڑکوں کی ٹولی اٹھائی، جہاں جہاں یہ پوسٹر تھا یہ ہم نے اٹھا کے پھینک دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، اس وقت تک میرے والد صاحب کشمیر پولیٹیکل کانفرنس کے سرکردہ آدمی تھے محی الدین کرا کے ساتھ، اور کشمیر پولیٹیکل کانفرنس کشمیر کے اندر، جس طرح یہاں سردار قیوم کہتا تھا کشمیر بنے گا پاکستان، اسی طرح پولیٹیکل کانفرنس کا منشور یہ تھا کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور میں چھوٹا سا تھا، بچپن سے ہی کبھی پٹاخے پھینکتا تھا 14 اگست کو، کبھی پوسٹر لگاتا تھا، کبھی یہ کبھی وہ، تو اس طرح ایک ذہنی تربیت یہ تھی کہ الہ پاکستان کی، بس کیوں جی وہ مسلمان ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ ہے۔ البتہ میرے والد صاحب کے گھر وہ سوویت یونین کے وہ بکس آتے تھے، مختلف چیزیں، تو میں کبھی کبھی پڑھ لیتا تھا، سمجھ تو مجھے اتنا نہیں آتا تھا، تو لیکن پڑھ لیتا تھا، اور جب میں نے ریویو کیا تو یہ سارا سمجھ مجھے جلدی آ گیا۔ بہرحال میں نے پوسٹر اٹھا دیے وغیرہ، تو بات آگے چلی۔ اس دوران ہم نے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، کیونکہ میرے ماموں جو میری وائف ہے اس وقت، جو ان کے والد صاحب تھے مولانا نبی بیگ، وہ 46 یا 47 میں کہیں پاکستان چلے گئے تھے، پشاور رہتے تھے، تو وہ ابھی تک اپنی ماں سے نہیں ملے تھے۔ میری جو ماں ہے وہ ان کی بہن تھی، اور میرے چھوٹے بھائی بہن تھے، تو ہم نے پاسپورٹ کے لیے درخواست دیا تھا، تو ہم سب کو پاسپورٹ مل گیا، میرے باپ کو نہیں ملا۔ تو ہم کہیں جنوری کی بات یہ ہے، جنوری کی بات نہیں، ستمبر کی بات ہے، ستمبر کی بات ہے 1969 کی، جنوری کی بات ہے۔ بہرحال میں تھوڑا سا یہاں، تو ہم چلے گئے گنڈا سنگھ والا، اس وقت واگا بند تھا، گنڈا سنگھ والا کے راستے سے ہم پاکستان چلے گئے۔ میں تھا، میری مدر تھی، میرا چھوٹا بھائی تھا، مجھ سے چھوٹی بہن ایک تھی، وہ تھی، اور ایک اور سب سے چھوٹی بہن 3 سال کی تھی، وہ تھی، میری نانی تھی، اور میری ایک ماموں زاد بہن تھی جس کا باپ پشاور میں ہی رہتا تھا، اس نے بارڈر کراس کر کے کندھے پہ اس نے اس بیٹی کو سری نگر لایا تھا، مطلب بچپن میں وہ تھی۔ تو ہم گنڈا سنگھ جب پہنچے، تو پاکستان سے عقیدت کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے سجدہ کر کے پاکستان کی سرزمین کو چوما، تو جب میں نے چوما تو میرے آنسو آ رہے تھے۔ تو وہاں پہ ایک بہت لمبا سا ایک پٹھان تھا، رینجر، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا تمہیں کیا پتا ہے کہ ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے؟ تو اس نے کہا کھوچا مکہ مدینہ، جاؤ اندر دیکھیں، مکہ مدینہ دیکھ لو۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کھوچا بھی وغیرہ، کیونکہ پٹھان زبان نہیں، تو بعد میں مجھے سمجھ آئی اس نے کیا کہا تھا۔ تو جناب ہم پشاور چلے گئے، پشاور میں رہے، تو بٹ صاحب کا ذکر چلا، تو میرے ماموں نے کہا یہ یہاں تو کبھی کبھار آتے ہیں وہ، تو ہم شہر جائیں گے ان سے ملنے۔ میں اپنے ماموں زاد بھائی کے ساتھ، جو میری بہنوئی بھی ہے، ان کی پھر شادی ہوئی تھی وہاں اس وقت، تو میں ان کے ساتھ چلا گیا پہلی دفعہ بٹ صاحب کے گھر۔
چوک یادگار میں ان کا گھر تھا. جب میں اندر گیا تو بو ہی بو تھی. بو کیا تھی جی؟ مچھلیوں کی بو تھی. نیچے مچھلی مارکیٹ تھا. وہ اصل میں کوئی مکان تھا جو مچھلی والے کو الاٹ ہوا تھا نیچے، اوپر اس کے چاچا کو الاٹ ہوا تھا تیسری منزل پہ. لیکن وہ بو مجھے آج بھی یاد ہے. تو جب میں اوپر چلا گیا، ان کا چاچا ملا، ان کی بیگم ملی، تو مطلب جو فیملی تھی وہاں پہ، تو بٹ صاحب نہیں تھے وہاں. تو بہرحال ہم مل ملا کے ہم نے کوئی چائے وائے پی. تو مجھے تو وہ مچھلی کی بو سے میں حیران ہو گیا کہ وہ کیسے رہ رہے ہیں وہاں. ٹوٹے پھوٹے کمرے تھے، کوئی فرنیچر بھی اتنا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو جو بیٹھنے کی جگہ تھی. تو میں پھر ہم نکل آئے. تو کچھ عرصے کے بعد، کوئی 10 دن ہوئے کہ 15 دن، تو بٹ صاحب خود آئے میرے ماموں کے گھر پشاور صدر میں. تو جناب جب بٹ صاحب آئے تو ملے ہم. بہرحال ایک عقیدت سی تھی، لیکن مطلب اس طرح نہیں تھا کہ ان سے کوئی وابستگی ہوتی. تو بات چیت ہوئی تو یہ مجھے لے گئے اپنا، وہاں پہ خیبر کیفے ہوتا تھا صدر میں. اس میں کشمیر پاکستان پشاور یونیورسٹی کے وغیرہ کے سارے لوگ وہاں آتے تھے. بٹ صاحب کو میں نے دیکھا، سرخ لمبا قد، 5 فٹ میرے خیال میں 10 انچ ہوگا کم از کم. یس، زیادہ ہوگا، 5 فٹ 10 انچ ہوگا جناب. سرخ سفید آنکھوں پہ جو نا، چہرے پہ گھنی گھنی مونچھیں، آنکھیں جو نا بڑی تیز ترار، جیسے شیروں کی آنکھیں ہوتی ہے. تو ان سے اپنا ملاقات ہوئی تو آدمی خود بخود متاثر ہو جاتا تھا، وداؤٹ اینی ایفیلیشن. تو جناب انہوں نے مجھے وہاں خیبر کیفے لے گیا. تو مجھے آج بھی یاد ہے، اور آج بھی اگر میں کبھی کھاتا ہوں ان کی ہی یاد میں کھاتا ہوں. تو یہاں پہ انہوں نے پنیر کے پکوڑے بنوائے، اور آلو کے پکوڑے اور مرچوں کے. تو جناب ہم نے چائے پی. چائے بڑی زبردست تھی. تو وہاں پہ گپ شپ کی. انہوں نے میرا سارا کچھ پوچھا. انہوں نے سیاست جتنا مجھے کیا پتا تھا اتنا وہ میں نے بتا دی وغیرہ. تو کوئی 2-3 گھنٹے وہاں بیٹھے. تو میری ساری تفصیل پوچھی وغیرہ ہر چیز. تو بٹ صاحب پھر میں نے پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سے بات چیت ہوگی، تو آپ کا جذبہ بڑا یہ ہے وہ ہے، لیکن میرے نظریے کو نہیں چھیڑا. میں نے جو پاکستان وغیرہ کی بات کی ساری چیزیں پولیٹیکل کانفرنس کے حوالے سے، تو اس دفعہ نہیں چھیڑا. پھر کچھ دن ہوئے، 5-8 دن ہو گئے. تو پھر انہوں نے کہا آ جانا وہاں پہ کھانا اکٹھا کھا لیں گے. میں چلا گیا پھر دوبارہ ان کے گھر. باہر لے گئے تو گپ شپ ہوئی. تو پہلا جو لفظ انہوں نے مجھے میری نظریات، میری سوچ بدلنے کے لیے کہا، اس نے کہا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے نظریہ پاکستان ٹھیک ہے، سب کا ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں کبھی بھی پاکستان کے نام سے یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کے نام پہ کشمیر نہیں لے سکتے. میں کہا جی کیوں؟ کہتے دیکھیں پاکستان کے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے یہ کشمیر لے سکے، تو ہمیں اپنے ساتھ ملا لے کسی نظریہ، کسی سوچ میں، اور ہندوستان بھی نہیں کرے گا قبضہ. میں کہا جی پھر کیا ہوگا ہمارا؟ کہتا ہے اصل میں ہم نے جب تک ہم یہ نہیں کہیں گے ہمارا ایک گھر ہے، اور اس گھر پہ ایک کمرے پہ ایک ملک نے قبضہ کیا ہے، ایک فرد نے قبضہ کیا ہے، اور دوسرے کمرے پہ دوسرے فرد نے کیا ہے. اب دوسرے کمرے کا ایک فرد یہ کہتا رہے کہ وہ جی مجھے یہ چھوڑ دے، میں نے اس کمرے پہ قبضہ کرنے والے کے ساتھ رہنا. غور سے سنیں، میری نظریات، میری سوچ بدلنے کا کتنا چھوٹا سا، کتنی معمولی سی بات انہوں نے کہی. کہتے ہیں کہ ایک مکان پہ 2 آدمیوں کا قبضہ ہے، ایک کمرے پہ ایک آدمی کا قبضہ ہے، دوسرے کمرے پہ دوسرے کا قبضہ ہے، اور ہم پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں ایک کمرے والے جی ہم نے اس کمرے والے کے ساتھ رہنا ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ، یا اس کمرے کا آدمی کہتا ہے جی میں نے ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، اس کمرے والے کے ساتھ. تو دنیا کو کیا تکلیف ہے، دنیا کو کون سی مصیبت ہے کہ وہ
ہمیں اس معاملے میں مدد کرے۔ ہاں، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس پہ ان دو آدمیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، خدایو، دنیا والوں، لوگوں، ہمسایوں، خدا کے لیے ان کو نکالو، مجھے میرا گھر واپس دو، تو یہ بات ہر آدمی، ہر ملک، ہر فرد، ہر آدمی سمجھ جائے گا۔ یہ کہیں گے یس، یہ ان کا گھر ہے تو ان کو واپس دیا جائے۔ یہ میری ابتدا تھی خود مختار نظریات کی۔ جناب آج یہیں تک، 10 منٹ بھی ہو گئے، کوشش کروں گا کل 1 دفعہ 2 دفعہ اسی طرح آتا رہوں۔ والسلام۔ دوستوں اور ساتھیوں، پلیز میں اس موضوع کے علاوہ اب 11-12 فروری تک کچھ نہیں کہوں گا۔ جب بھی مجھے ٹائم ملا، بٹ صاحب کا موضوع بہت لمبا ہے اور میں خاکسار صاحب اور ڈاکٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا، یہ جتنی بھی کلپ ہوں گے میں کوشش کروں گا کم کلپ کرے، ان کو آپ ایک جگہ رکھے، یہ پھر اکٹھے جن کو بٹ صاحب کے بارے میں معلومات ہو وہ دیکھیں۔